بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردہ کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر اس مردے کی لاش کو قبول نہیں کرتی۔ بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے اور کتابوں کے اندر بھی آیا ہے، اور اس دنیا کے اندر کافی واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں کہ آدمی کا جنازہ پڑھ کر اسے قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو پھر وہی لاش قبر سے باہر آ جاتی ہے، قبر پھٹ جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آئیے میرے بھائیو، اسی طرح کے واقعات اس دنیا کے اندر بہت سے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ اسی طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اور اخباروں کے اندر بھی آیا ہے، رسالوں کے اندر بھی آیا ہے، کافی جگہوں پر اسی طرح کے واقعات آئے ہیں کہ مردہ کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو قبول نہیں کرتی۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو شخص علانیہ گناہ کرتا ہے پر علانیہ گناہ کرتا ہے، گناہ دلیری کے ساتھ کرتا ہے، گناہ بہادری کے ساتھ کرتا ہے، اور اس گناہ کی تشہیر کرتا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اور اللہ کے عذاب کو وہ چیلنج کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے عذاب کو یہ چیلنج کرنا ہے۔ ایک آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس گناہ کو علانیہ چوک چوراہے پر رکھتا ہے کہ میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، میرا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ تو اللہ کی طاقت، میرے رب کریم کی طاقت، میرے رب رحیم کی بہت بڑی طاقت ہے، قدرت ہے۔ رب پھر دکھاتے ہیں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو علانیہ گناہ کرتا ہے تو قبر کے اندر اس کو عذاب بھی دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اس کی لاش کو قبر کے اندر رکھتے ہیں، پھر اللہ اس کو عبرت بناتا ہے، لاش قبر اس کی قبول نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے اندر بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ گاروں کو زمین نے اپنے پیٹ کے اندر چھپایا ہوا ہے، لیکن بعض مردوں کو اللہ عبرت کا نشان بناتے ہیں اور اپنی مخلوق کے لیے عبرت بناتے ہیں۔ اپنی مخلوق کو اللہ رب العزت دکھاتے ہیں۔ جو گناہ پر دلیری کرتا ہے، جو گناہ پر سرکشی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے اور سرکشی بھی کرتا ہے، علانیہ گناہ کرتا ہے، اپنے آپ کو دلیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ میرا دنیا کے اندر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے آپ چھپے اور علانیہ سب گناہوں سے پرہیز کریں، بچیں، اور رب کریم سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ فرمایا ویسے تو چھپے گناہ بھی گناہ ہیں، جو چھپ کر گناہ کیا وہ بھی گناہ ہے، لیکن جو گناہ علانیہ کیا جاتا ہے یہ اللہ کے عذاب کو چیلنج دینا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اللہ کے عذاب کو، اللہ کے عذاب کے ساتھ آپ چیلنج کر رہے ہیں۔